بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات گرامی، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا، یعنی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ، جزا یا سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں دینی ہے، اور ضرور اس میں یہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وہی الہی انسانیت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے صراط مستقیم کی طرف انسان کو لانے کے لیے رہنما ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے 89 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہ ہے جو میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں انسان کی بہت بڑی ہمدردی کا پیغام بھی ہے، اور ایک ڈراوا اور تنبیہ بھی اس میں موجود ہے۔ مخاطب اہل ایمان کو کیا گیا ہے، مومن ہوتے کون ہیں، اہل ایمان ہوتے کون ہیں؟ وہ انسان جو اللہ رب العزت کو مالک یوم الدین مانتا ہے، اللہ کو اپنا خالق و مالک اور رازق مانتا ہے، اپنے وجود پر اللہ کا اختیار تسلیم کرتا ہے، اپنی زندگی اور موت کا مالک، اپنے رزق کا مالک، اپنی سانسوں کا مالک اور مختار اللہ کو سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے منہیات سے رک جاتا ہے، اللہ کے رسولوں کو رسول مانتا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اہل ایمان کو ایک پیغام دیا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، مالک یوم الدین مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ نے ہمیں دینا ہے، ان کو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے۔ بڑا اہم پیغام ہے، بڑا ہی ایک تنبیہ والا، ڈرانے والا پیغام ہے، اور انسان کی اللہ کے اپنے بندے سے از حد ہمدردی اور محبت بھرا یہ پیغام ہے۔ ماہ مقدس کی ان ساعتوں میں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے، اس وقت جب دل نرم ہے، جب انسان اللہ کے قریب ہے، شیاطین قید ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، نیکی کی طرف رغبتیں ہو رہی ہیں،
انسان کا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ کی طرف توجہ کروں، میں اللہ سے کچھ اپنے دل کی باتیں بولوں. تو ان حالات میں، ان اوقات میں یہ پیغام سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ کا حکم ہے اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہل میں بیوی بھی آتی ہے، اہل میں اولاد بھی آتی ہے، اہل میں بہن بھائی بھی آتے ہیں، اہل میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، اور اہل میں دوست و احباب بھی آتے ہیں. یعنی ایک انسان کی ذات کے گرد جتنے رشتے گھومتے ہیں وہ سارے قرآن کریم کی مختلف آیات سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ سارے کے سارے اہل میں شامل ہوتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر اسی آیت میں جہنم کا تعارف کروایا ہے، وقودها الناس والحجارہ. اس جہنم کا ایندھن جو ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے وہ خود انسان ہے اور پتھر ہے. یعنی جہنم کی آگ کیسی عجیب اور ہولناک ہے کہ اس کو بھڑکانے کے لیے ایندھن بھی انسان کا بنایا گیا. وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور ایندھن، وہ پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہے. اگلا تعارف کروایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس کی نگرانی کرنے والے، اس پر جو مسلط فرشتے ہیں وہ انتہائی سخت دل اور انتہائی پتھر ہے. وہ کوئی ہمدردی کسی کے بارے میں ان کے دل میں نہیں آتی. کسی کا جہنم میں جا کے رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، شور کرنا، عذاب سے ڈرنا، ان فرشتوں پر کوئی اثر نہیں اس کا ہوتا. غلاظ شداد، انتہائی سخت ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ سخت ہے. اور ساتھ ان کا تعارف یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انہیں کہے کہ ان کو یہ عذاب دو اور وہ کہے نہیں ہمیں ترس آ گیا اس پر. ان کو ترس نہیں آتا. فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. آج یہاں ہمیں تھانے میں جانے سے واسطہ پڑ جائے نا تو کوئی بڑا پتھر دل، اونچا لمبے قد والا کوئی بڑا سپاہی ہمیں گھور کے دیکھ لینا تو یقین جانیے کئیوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے. ڈر لگتا ہے اسے، یار اتنا ہیبت لا کے اتنے بڑے اس کے ہاتھ ہیں، ایک تھپڑ مارے گا تو 14 طبق روشن کروا دے گا. یہ تو دنیا میں ہمارے جیسا ایک انسان ہے نا، قد اونچا ہے، اختیار ہے اس کے پاس. اور جو جہنم کے دروغے ہوں گے، جہنم کے فرشتے ہوں گے جو جہنم پر مقرر ہیں، ان کی سختی کا کیا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ان لوگوں سے، ان فرشتوں سے بچنے کی کوشش کرو، ان جہنم سے بچو، اس جہنم سے. پھر یہ جہنم ایسی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر اپنا تعارف کروایا، اور پھر قرآن کے بارے میں ایک چیلنج دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اگر تم اس جیسی بنا سکتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی بناؤ. اور پھر ایک فیصلہ سناتے ہوئے کہا فَإِن لَمْ، تم نہیں کر سکو گے، ہرگز وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے اگر تم نے نہیں کیا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. تو اگلا جملہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر جب تم اللہ کے مقابلے میں آ نہیں سکتے تو پھر اس جہنم سے بچ کیوں نہیں جاتے جس کا ایندھن پتھر اور انسانوں کو بنایا گیا ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے گئے ہیں. آپ نے اکثر اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہیں جا رہے تھے تو لوگ، کچھ بچے کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں نا، تو ان میں ایک بچہ گراؤنڈ کے کنارے میں بیٹھا، آنکھوں میں آنسو لا رہا تھا، رو رہا تھا، پریشان بیٹھا ہوا تھا. حضرت مالک رحمہ اللہ اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ تمہیں یہ کھلاتے نہیں ہیں اس لیے رو رہے ہو. وہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بزرگوں میں تو آپ کو بڑا سیانا سمجھتا تھا،
مجھے تو جہنم کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی آگ بڑی سخت ہے اور آپ مجھے کھیل تماشے میں لگانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت مالک پریشان ہو گئے اس کی بات سن کے، 6-7 سال کا بچہ ہے، بات کتنی بڑی کر رہا ہے۔ پلٹ کے اسے کہتے ہیں تم تو معصوم ہو، تمہارا گناہ سے کیا کام ہے، تمہارا جہنم سے کیا کام ہے، چھوٹے سے تو ہو تم سے۔ ماں باپ کی تربیت جو ہے نا وہ اولاد کے لیے بہت بڑا پیغام ہوتی ہے۔ یہ ماں کی تربیت بول رہی تھی۔ اس نے کہا بزرگوں آپ کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں، میری ماں نے مجھے بتایا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب چولہے میں آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیاں لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے اندر رکھتی ہے، چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ میں تو اس بات کا خوف دل میں سمائے ہوئے ہوں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے جہنم کی آگ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے نہ دہکانے لگ جائے۔ مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔ وقودها الناس، اللہ فرماتے ہیں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ اور آپ کو پتا ہے جو پتھر آگ میں پڑا ہوا ہو نا اس کی سختی اور اس کی گرمی عام باہر کے پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جہنم کو دہکایا ہی پتھروں کے ساتھ جائے گا اور انسانوں کو جلا جلا کے انسانوں کو جہنم کو دہکایا جائے گا۔ وہ انسان ہوں گے جلنے والے۔ اللہ کی محبت ہے انسان سے، اللہ انسان سے کہتے ہیں کہ وقودها النار، یہ بچو اتقوا النار، بچو اس آگ سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے دوستوں احباب کو بھی بچاؤ۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور سود سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے کہ سود سے بچ جاؤ، یہ بڑی لعنت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے پھر فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرین، فرمایا اس آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی ہے جہنم کافروں کے لیے ہے، تم نہ اس میں چلے جانا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچاتے ہو؟ وہ تو جا رہے ہیں، ہم کو جانے دو، وہ میری بات نہیں مانتے، تم تو میرے ہو، مجھے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میری اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم میرے ہو اس لیے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم تو بچو اس آگ سے۔ کیا محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندے سے، کیا پیار ہے اللہ کا اپنے بندے سے، کیا خوبصورت انداز ہے بات کو سمجھانے کا کہ اس عذاب سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی تمہارے خاندان کے لوگ ہیں نا ان کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے جہنم سے، ان کو ڈراؤ۔ یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریش کے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے یا بنی کعب بن لؤی، اے کعب بن لؤی کے خاندان والوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے جسموں کو، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ نے مرہ بن کعب کے یا بنی مرہ ابن کعب یا بنی عبد شمس یا بنی عبد مناف یا بنی ہاشم یا بنو عبد المطلب، خاندان جو آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے خاندان تھے، یہ ایک ہی دادے کی آگے 8ویں 9ویں نمبر پہ جو ایک ہی دادے کی آگے اولاد تھی نا ساری، یہ سارے خاندان کے لوگ تھے۔ ان سارے خاندانوں کو مخاطب کر کے کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ادھر یہ سارے خاندان والوں کو بلایا، ادھر کبھی وقت آیا تو اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کو دیکھ دیکھ کے آپ جیتے تھے، جن سے محبت کا عالم یہ تھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی تو میرے آقا پہچان جاتے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ آپ نے بتایا فاطمہ تو بیٹا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اذیت پہنچائی میری بیٹی کو جس نے تکلیف دی ہے۔ لیکن جب بات عقیدے کی آئے، آخرت کی آئی،
تو آپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے میری لخت جگر تیرے ساتھ پیار اپنی جگہ پر، لیکن جہنم سے تو نے خود ہی بچنا ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ کس کو مخاطب کر کے کہا؟ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جس کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا خود اپنی زبان اطہر سے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ عمل اپنا اپنا، میں کسی کام نہیں آؤں گا، عقیدہ اور عمل اپنا درست رکھو، جہنم سے خود بچنا ہے تم نے۔ آپ اندازہ کریں اور پیچھے کیا رہ گیا ہے۔ آج ہم اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہم عمل نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں سفارش کروا لیں گے، ہمیں گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہماری سفارش ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں پیارے پیغمبر کے سامنے جانے کی بھی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن ہمیں مان ہے، ہم اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے عمل آپ کرنا، مجھ پہ نہ رہنا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ جو لخت جگر ہے، جو جگر کا ٹکڑا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، جس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے اپنی چادر نیچے بچھا دیتے ہیں، میرے آقا نے اس سے کہا فاطمہ انقذی انفسکم، اپنی جان کو بچا کے رکھنا آگ سے، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ یہ جہنم کتنی ہولناک ہے۔ میرے آقا نے جہنم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، خود بھی مانگی۔ جہنم کو یاد کر کے ایک بار جبریل آئے، ایسے وقت میں جب عموماً نہیں آیا کرتے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آقا پریشان ہوئے، جبریل اس سے پہلے تم کبھی نہیں آئے، آج اس وقت میں آئے ہو، خیریت ہے؟ تمہارا رنگ ہی اڑا ہوا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں جہنم دیکھ جا رہا ہوں، اسی لیے ڈرا ہوا۔ جبریل سید الملائکہ کہتے ہیں میں ڈرا ہوا ہوں۔ اسے جہنم کی کیفیت مجھے بھی بتاؤ۔ حضرت جبریل بتانے لگے، فرمایا کہ وہ اس آگ کو، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جہنم کالے سیاہ رنگ کی ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تم تو فرشتوں کے سردار ہو، اللہ نے تمہیں مقام بڑا دیا ہے، امین ہو، وہی کے امین ہو، وہی لے کے آتے ہو، ہمیں تو ڈر ہی نہیں ہے نا، خوف ہی نہیں ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ جبریل جو سید الملائکہ ہیں وہ رو پڑے، کہتے ہیں آقا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جو شیطان تھا نا وہ بھی فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، اس کا انجام ہوا، مجھے نہیں پتا میرا کیا انجام ہونا ہے۔ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں، مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، مجھے تو اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل بھی روئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو گرائے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، سسکیاں نکل گئی، آپ اتنا روئے یہ جہنم کو دیکھ کے۔ اسی وجہ سے آپ اللہ اکبر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے قبر کی سختی سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہ مجھے دجال مسیح کے فتنے سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، مجھے یہ محیا اور ممات کا جو فتنہ، زندگی اور موت کا فتنہ، اس سے بچانا۔ پیارے پیغمبر دعا میں، یہ نماز میں، تشہد میں، یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ نے تعلیم یہ دی ہے، جہنم سے بچنے کا سبق دیا ہے، یہ اتنی خوفناک ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے قرآن میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا ہی دے دے، دنیا میں ہی دے دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے،
ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے بچانا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا. یا اللہ ہمیں کسی جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، ہمیں جہنم سے بچانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب جہنم میں جائے گا کون؟ حدیث میں آتا ہے جہنم میں نہ ظالم اور متکبر جائیں گے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچا کرو. اب ظلم کسی کو مار دینے کا نام ہی نہیں ہے، کسی سے پیسے چھین لینے کا ہی صرف نام نہیں ہے. اور لوگوں ظلم جو ہے نا یہ کسی کی بے عزتی کرنے کا بھی نام ہے، بغیر اطلاع کے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کا بھی کوئی ظلم ہے. اور آقا نے فرمایا ان کا کچھ آج ہماری سیاسی تو دیکھ لیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کے سوا کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، الزام ہی الزام، الزام ہی الزام ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر. آقا نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیروں کی طرف لے جائے گا، جو جہنم کی طرف لے جائے گا. ظلم ایسی چیز، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کا پہنتے ہیں، اللہ کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ بستے ہیں، اللہ کے آسمان سورج چاند ستارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ ہی کے شریک بنا دیتے ہیں، اللہ ہی کو نعوذ باللہ گالی دے دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے. یسب الدہر، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. ہماری زبانوں پہ عام بات ہے زمانہ ہی بڑا پیڑا جی، نعوذ باللہ من ذالک، زمانہ ہی کہتا آ گیا. اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں زمین کے دن اور رات کی تبدیل کرنا ہے. اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو بدلتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں ہے اور ہم آرام سے زمانے کو گالی دے دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. ظلم 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 سے بچو. حضرات پھر کبھی غور کریں اس بات پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنائی تو 3 بار بے ہوش ہوئے تھے، 3 بار بے ہوش ہوئے تھے. اللہ اکبر. فرمایا کہ سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ریاکاری کرنے والے. آپ نے کہا فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ ریاکاری سے ڈرتا ہوں. ریاکاری کا شرک سب سے، یہ شرک کے چھوٹا شرک ہے، لیکن مجھے شرک سے زیادہ ریاکاری سے ڈر تمہیں لگتا ہے. کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہاں جی میری یہ نعمتیں تم پہ دی ہیں، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا ہوا جان کٹا آیا، گردن کٹا آیا، خون بہا آیا، میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی. جواب آئے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا. تو نے تو کہا تھا لوگ تمہیں کہیں بڑا بہادر ہے، ستارہ امتیاز مل جائے، نشان حیدر مل جائے. تو نے تو کہا تھا مجھے بڑا بڑا لوگ جرأت مند اور بہادر کہیں، وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. حکم ہوگا اونچے منہ کر کے، زنجیریں پہنا کے، اونچے منہ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. سب سے پہلا جہنمی، دوسرا جہنمی مولوی، عالم، قاری. اللہم لا تجعلنا، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرما. قرآن پڑھنے والا، قرآن کا علم پھیلانے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ فرمائے کہ یہ نام میں نے تم پہ کیے. جی اللہ کیے. پھر میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ دن رات تیرا قرآن سنایا، دن رات لوگوں کو سبق پڑھایا، دن رات تیرے دین کی تبلیغ کی. حکم ہو گیا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا. ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے، ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما.
اپنی رضا کے اعمال کرنے والا بنا. کذبت، اللہ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اونٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا بندہ، ہاں بھائی تیرے اوپر یہ انعام یہ لکھیے، پھر میرے لیے کیا لایا؟ اللہ تو نے مجھے دولت دی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے مدرسے بنائے، میں نے دسترخوان لگائے، میں نے یتیم خانے کھلوائے، میں نے بڑی دولت تقسیم کی، میں نے لوگوں کو بانٹا، میں نے لوگوں کو صدقے دیے، خیراتیں دی، میں نے تیری دولت میں سے، تیرے دیے ہوئے میں سے میں نے سارا کچھ دیا. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بول. ہم بھی مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں نا، ہم بھی سب لوگوں کو صدقہ دینے والے ہیں، خیرات دینے والے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کسی کو صدقہ دے کر، من اور احسان جتلا کر، اذیت دے کر اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر لو، اپنے اجروں کو ضائع نہ کر لو. اللہ نے پیغام دیا ہے. اب اللہ فرمائے کہ کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں جو ہے نا وہ دولت مند کہیں، لوگ تمہیں بڑا اچھا بندہ کہیں، وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں. اس تیسرے کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے. میرے آقا نے فرمایا یہ 3 بندے جن سے سب سے پہلے جو ہے نا یہ جہنم بھڑکائی جائے گی. پھر آپ نے ایک ساتھ فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگا کرو. جب الحزن، غم کا کنواں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ جب الحزن کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے. خود ساری جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. ساری جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اللہ مجھے جہنم کہتی ہے، مجھے اس سے بچا. میرا فرمایا تم بھی جب الحزن سے پناہ مانگا کرو. اللہ اکبر. پوچھا اس میں کون لوگ جائیں گے؟ کہا ریاکار جائیں گے. ریاکار علماء، ریاکار قاری، ریاکار جو ہے نا وہ عالم سمجھنے والے اپنے آپ کو، یہ جہنم میں جائیں. وہ جب الحزن میں پھینکا جائے گا. کیوں اللہ سے پناہ نہیں مانگتے ہمیں جہنم سے؟ اللہ اکبر. اور پھر جہنم کا تعارف میرے رب نے کروایا ہے. فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تمہیں ڈراتا ہوں میں ایسی آگ سے جو دہکتی رہے گی، دہکتی رہے گی. 3000 سال تک تو اب آغاز میں اس کو دہکایا گیا، اور اس کے بعد اربوں سال گزر گئے، کروڑوں گزر گئے، کوئی پتہ نہیں. جہنم کی لاٹ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، دہک رہی ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ایسی آگ سے ڈراتا ہوں جو دہکتی رہے گی. دوسرے مقام فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، شعلے مارنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا اس کو. آگ دہکتی ہے، دہک رہی ہے، شعلے مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر. اللہ فرماتے ہیں اس آگ کے انگارے جو ہے نا، انگارے ہمارے یہاں آگ جلاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی تنکے اڑتے ہیں نا، پتنگے، انگارے. پھر آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے انگارے بڑے بڑے محلوں جتنے ہیں، کالقصر، محلوں جتنے ہیں یہ آگ کے جو انگارے. کہنا کلا انہا لظیٰ، خبردار ہو جاؤ وہ آگ کا شعلہ ہے. نزاعۃ للشوا، جو تمہارے چہرے کی چمڑے کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. وہ آگ ہے، وہ کھیل تماشا نہیں ہے. یہ جہنم کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اسے اتنے ہی بے خوف ہوئے پڑے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے یہ دنیا کی آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ ہے. 69 درجے. اور ساری دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے روئے ارضی پہ، شرق و غرب اور شمال و جنوب میں جتنی آگ جلائی جاتی ہے، اتنی آگ اکٹھی کر کے جتنی حدت اس میں ہے، جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے. اور 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی جہنمی کو دنیا کی آگ میں پھینکا جائے نا، جہنم سے نکال کے دنیا میں، یہاں آ کے اس کو نیند آ جائے گی، آرام کرے گا وہ. اور دنیا کی آگ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی آگ کیا چیز ہے، اور جہنم میں سے 70 گنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی ایک دن تشریف فرما دے تو اچانک کے کیا ایسا لگا جیسے نا کوئی پتھر یا کوئی بھاری چیز کسی وہ گھڑے میں گرتی ہے نا، ایسے گڑم کی آواز آئی نیچے.
تو آپ نے دیکھا اس صحابہ کرام سے پوچھا پتہ کیا ہوا؟ کہا جی نہیں ہمیں نہیں پتا، آپ جانتے ہیں بتائیے۔ فرمایا یہ جہنم کی تہ میں ایک پتھر گرا ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، اس کو تہ تک آنے میں 70 سال لگ گئے۔ اتنی گہری جہنم ہے یہ، اتنی گہری، یہ آگ کہاں سے نکلتی ہے؟ اور جو منافقین ہے نا ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جہنم میں جب جہنمی کسی کافر کو فرمایا وہ عدت الکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کا یہ وجود یہ نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کی کھال 42 ہاتھ موٹی، 42 گز موٹی ہو جائے گی، اتنا موٹا اس کو کر دیا جائے گا اس کی جلد کو، ایک داڑھ اس کی، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اتنا بڑا وجود اس کو دیا جائے گا۔ اور جہاں وہ بیٹھے گا میرے آقا نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی مسافت ہے نا، اتنی بڑی جگہ میں وہ ایک کافر بیٹھے گا جو جہنمی ہے۔ اور فرمایا اس کے 2 کندھوں کے درمیان، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی طرف تیز رفتار گھڑ سوار 3 دن تک تیز رفتاری سے دوڑتا جائے، جتنا سفر طے کرے گا اتنا ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ اس کا ہو۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا کہ اس کے کان کی لو، یہ کان کا نچلا حصہ اور اس کا کندھا یعنی گردن اتنی بڑی ہوگی، فرمایا کان کی لو اور کندھے کے درمیان اس کا 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور اس میں پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی، پیپ کی ندیاں چل رہی ہوں گی، اس میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا کھانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جہنمیوں کا کھانا ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ کبھی قرآن کی ان آیات کو دیکھا تو کریں، پڑھا تو کریں، کیا میرے رب نے نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، جہنم کا کھانا لوگوں کا زقوم کا درخت ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ طعام العظیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، جو گناہ گار ہیں ان کو زقوم کھانے کو ملے گا۔ زقوم کیا ہے؟ فرمایا کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، تیل کی تلچک سے ایسا گرم اور اندر پیٹ کو، اندڑیوں کو جلا کے راکھ کر دے گا، دہکتا ہوا یہ پانی۔ اللہ اکبر۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، فرمایا آج کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ایک دوسرے کو آواز نہیں دی جا سکے گا، یہ قید خانہ ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، فرمایا ان کا پیپ کے سوا، جو زخموں سے پیپ نکلتی ہے نا، اس پیپ کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا، یہ کھانے کو ملے گا۔ اور پینے کا ذکر کر کے فرمایا ومن ورائی جہنم، ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے، ویسقیٰ من ماء شدید، انہیں پینے کو پیپ کا پانی دیا جائے گا، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے، ولا یکاد یسیغہ، نہیں ممکن ہے کہ حلق سے نیچے اترے، حلق سے نیچے بھی اتنا گرم اور اتنا کڑوا اور اتنا گندا اور اتنا بدبودار یہ پانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، وہ فریاد کریں گے ہمیں پینے کو دیا جائے، روٹی پھنس گئی ہے، جو کانٹے پھنس گئے گلے میں، ہمیں کچھ پینے کو دیا جائے، تو ان کو پینے کو یغاثوا بماء کالمہل، ان کو تیل کی تلچک جیسا سخت پانی دیا جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا، اور وہ یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کی کھال ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ حضرات یہ جہنم ہے، اس کا ایندھن انسان نے بننا ہے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہم بھی انسان ہیں، ہمارا ایمان اس بچے جتنا بھی نہیں ہے جو جہنم سے اس وجہ سے ڈرتا ہے گھر میں لگی ہوئی لکڑیوں کو آگ دیکھ کے۔ اور میرے آقا نے دیکھیے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ دن میں 3 بار اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم خود اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس کو مجھ سے دور لے جا، اس کو مجھ سے دور لے جا، اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کو دور لے جا۔
اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، بعد فجر بعد مغرب، کسی سے بات کیے بغیر پڑھو۔ فرمایا جو فجر کے بعد پڑھے گا شام تک مر گیا تو جہنم حرام، رات کو پڑھے گا صبح تک مر گیا تو جہنم حرام۔ کتنا آسان ہے جہنم سے بچنا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے دو۔ گویا کہ اللہ کے ہاں آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ کے پاس کھجور ہے، آدھی آپ نے کھا لی، آدھی جو ہے نا وہ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیا، یہ آدھا صدقہ کیا ہوا جو ہے نا یہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا، جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا، وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے نا وہ کسی سے اچھا کلمہ بول دے، حسن اخلاق سے پیش آ جائے، کسی کی حوصلہ افزائی کر دے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ فرمایا جو آدھی کھجور بھی نہیں دے سکتا وہ اپنی زبان کی مٹھاس سے بھی اپنے اوپر جہنم حرام کر سکتا ہے۔ آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنا چاہیے ہمیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں، کیا ہماری صورتحال ہے۔ یہ جہنم کا عذاب ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ جہنم بطور عذاب یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اللہ کے غضب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو پھینکے گا جن پہ اللہ ناراض ہے۔ اور اللہ کے بندو ہم اور آپ تو مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، امروں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں۔ میرے رب نے یہ بھی احسان کیا، فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کے سارے پتر گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو رب سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو آج موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ یہ رمضان کی ساعتیں ہیں نا، ہر رات کو اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا ہے تو میں اسے جہنم سے عذاب کر دوں۔ ہر رات کو اللہ آواز دیتے ہیں، ہر رات کو اللہ آواز دیتے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم سابقوا الی الجنہ، آ جاؤ میری جنت کی طرف آ جاؤ، میری جہنم سے بچ جاؤ، میرے عذابوں سے نکل جاؤ، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دو۔ اور میرے اللہ کا غصہ جو ہے نا، اللہ کا غضب، یہ جہنم ہے نا، اور میں اس کو 7 سمندروں کا پانی اس پر ڈالا جائے تو یہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا، اور پلکوں کے کٹورے سے نا آنکھوں کا ایک چھوٹا سا قطرہ مکھی کے سر جتنا یہ آپ کی پلکوں کے کٹورے پہ آ گیا نا، تو فرمایا یہ قطرہ ہی تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا کر دے گا، جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کے انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا آدھا حصہ دے کے بھی جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ تو حضرات گرامی یہ پیغام ہے ہمارے لیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا ہے جہنم سے آزادی کے لیے، اللہ نے رمضان دیا گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ نے رمضان دیا ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، قرب دینے کے لیے، اللہ نے رمضان دیا ہے ہمیں پاک کرنے کے لیے، اللہ نے روزہ دیا ہے ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے۔ کبھی اللہ سے کہا تو کرے یا اللہ اب رمضان میں داخل کیا تو معافی تو کر دیں۔ یقین جانی اللہ منتظر ہے آپ کی توبہ کا، لوٹ آئیے اللہ کی طرف، ورنہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، جہنم بڑی سخت ہے، یہ چلا کے راک کر دے گی اور پھر زندہ کرے گی، پھر موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں لوگ موت مانگیں گے، موت نہیں ان کو آئے گی، عذاب بڑھتا جائے گا، عذاب بڑھتا جائے گا، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور آخری بات کیا کہ میں بات ختم کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا نا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا اور ابل رہا ہوگا، جیسے ہنڈیا چولہے پہ پڑی ابل رہی ہوتی ہے نا، ایسے اس کا دماغ ابلے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا نا اہل کو سوچے ذرا، کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے آگ میں چلے جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے دوست آگ میں چلے جائیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، یا ہم آگ میں چلے جائیں؟ کبھی سوچا ہے؟
کبھی نہیں دل چاہے گا تو اللہ سے اس کی پناہ. دنیا میں موقع ہے